جسمانی اعتبار سے انسان بہت کمزور ہے. زیادہ تیز ٹھنڈی پڑنے لگے تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اور تیز گرمی پڑنے لگے تب بھی اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اور ویسے ہی اپنے آپ کو کسی رستم سے کم نہیں سمجھتا ہے. اللہ فرماتا وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان جو ہے وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، متکبر بھی ہے، گھمنڈی. کہ اللہ نے ہماری خاصیتیں بیان فرمائی. قرآن اترانے والا بھی ہے. ابھی کل 2 دن سے ٹھنڈی جو تھوڑی سی اس کی رفتار تیز ہوئی ہے تو حالت یہ ہے لوگوں کی کہ اچھے لوگ شاید آج غسل کر کے نماز نہیں پڑھنے آئیں گے. بہت اچھی لگتی ہے نا دھوپ لوگوں کو باہر میں بیٹھنے میں، کتنا مزہ آتا ہے. لیکن اپریل مئی جون میں کیا لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ جہاں بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا بیٹھتے ہیں اپریل مئی جون میں؟ کمزور اتنا ہے انسان کہ نہ ٹھنڈی جھیل سکتا ہے نہ گرمی جھیل سکتا ہے، اور بدماش اتنا ہے کہ اپنی اوقات سے باہر جب چاہے تب آ جاتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھو. بہت سارے مسائل ہم نے اس سلسلے میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ گزشتہ خطابات میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا. وضو میں تقریباً 70 سنتیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس میں سے کچھ ہم نے بیان کیا ہے، کچھ ایسے مسائل ہیں جنہیں یوں حالات زمانہ کے پیش نظر بھرے مجمع میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے. اسے آپ بیٹھ کے پوچھیں گے مجلسی گفتگو میں تو اس کا جواب دیا جائے. لیکن جب یہی سننے کے لیے کسی آدمی کے پاس وقت نہیں تو دوسرا اور کون کیا سیکھنے آئے گا نا. اب یہ روز کی جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہم پہ جو فرض ہے، نماز اور وضو وغیرہ جو ہیں، اس مسئلے کو بیان کرنے کا تقریباً 1 مہینہ سے چل رہا ہے چیپٹر. لیکن کتنے لوگ سیکھتے ہیں دیکھیے ذرا. مطلب دین کے حوالے سے انسان اتنا لاابالی ہو چکا ہے کہ اس کی سمجھ میں جو آئے گا وہی کرے گا. موت کے ڈر سے آدمی کبھی بی پی تیز ہو جائے نا تو ڈر کے مارے نمک کھانا چھوڑ دیتا ہے. ایک بزرگ کا قول پڑھا میں نے. اور اگر شوگر بڑھ جائے تو مٹھائی کھانا چھوڑ دے، مگر اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑتا ہے. تو 70 سے زیادہ سنتیں ہیں وضو میں، اکثر میں نے بیان کر دیا ہے. اور وضو میں تقریباً 65 مستحبات ہیں، کچھ بیان کیا ہے میں نے. اگر وضو نہ ہو تو نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ، قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. وضو میں تقریباً 21 مکروہات ہیں جو آدمی جانے انجانے میں کر بیٹھتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اللہ رسول کی طرف سے حکم ہے. طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اگر کوئی آدمی عمرہ کے لیے گیا ہے، طواف کرنے جا رہا ہے تو طواف کعبہ کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. بغیر وضو کیے اگر اس نے طواف کیا تو اس طواف کا اعادہ کرنا، دہرانا واجب ہے. پھر سے وضو کرے اور پھر سے طواف کرے. کوئی شخص ناپاک ہے تو غسل جنابت سے پہلے، غسل کی حاجت ہے نا آدمی کو، ناپاک ہو گیا ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا. ناپاک آدمی اور عورت کو کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، سونے سے پہلے، اذان و اقامت اور خطبہ جمعہ اور عیدین اور روضہ رسول کی زیارت اور وقوف عرفہ، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے. یعنی کہ اگر آپ نجس حالت میں ہیں تو جب بھی آپ کو کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو تو اس سے پہلے وضو کر لیا کریں. اور وضو کرنے کے حوالے سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر مکمل وضو آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم کلی تو کر لیا کریں 3 بار. سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سونے کی عادت ڈالے. حدیث شریف میں آگے کوئی بندہ روٹین میں وضو کر کے سونے کی عادت رکھتا ہے اور اچانک اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے، جب اس نے وضو کر کے نیند کی آغوش میں جا کر کے پناہ لی ہے، سو رہا ہو وضو کر کے، حالانکہ جیسے سوئے گا ویسے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ اس نے اہتماماً اور احتراماً حکم مصطفیٰ کی پیروی میں اس نے وضو کر لیا ہے اور سونے کے بستر پہ گیا، سو گیا، اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا نام شہیدوں میں لکھا جاتا ہے. کام بالکل چھوٹا سا ہے نا، کوئی زیادہ خرچہ نہیں لگتا ہے. اذان اور اقامت یعنی بغیر
وضو کے اذان اگر دی جائے اذان ہو تو جائے گی، مگر روٹین میں کوئی اذان دینے والا یہ عادت بنا لے کہ بغیر وضو کے روزانہ وہ اذان دھمکتا ہے، تو ایسا شخص بہرحال اس کو سرزنش کی جائے کہ بغیر وضو کے اذان دینے کی عادت بند کر دے۔ خطبہ جمعہ اور عیدین یہ دونوں خطبہ سننے کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانِ کرم پہ اللہ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کرم میں جانے سے پہلے وضو کرنا سنت۔ بے وضو بھی کوئی چلا گیا حاضری تو مان لی جائے گی، مگر ادب یہ کہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بے وضو نہ جایا جائے۔ ایسے ہی حج کے دن وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، اگر کوئی شخص عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو طلوع فجر سے لے کر کے 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی حدود عرفات میں نہیں پہنچا تو چاہے وہ سال بھر کعبہ میں اعتکاف کر کے بیٹھا رہے، اس کا حج نہیں مانا جائے گا۔ حج نام ہے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے لے کے 10 کی طلوع صبح صادق کے پہلے تک ایک لمحے کے لیے عرفات کے میدان میں قیام پذیر ہو جانا، اسی کو حج کہا جاتا ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ تو اس کے لیے بھی باوضو رہنا یہ سنت ہے۔ صفا مروہ کے بیچ میں اگر کوئی سعی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سعی جو ہے طواف کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ عمرہ کرنے والا جب عمرہ کی نیت کرتا ہے، چاہے ہندوستان سے آپ جائیے عمرہ کے لیے، چاہے مسجد جیرانہ سے یا پھر مسجد عائشہ سے آپ احرام کر کے پہن کے نیت باندھیں وہاں سے، یا پھر آپ طائف جائیں وہاں سے آپ باندھ کے آئیں، تو اب آپ جو ہے محرم ہوئے اور جب مکہ شریف پہنچیں گے آپ حرم شریف میں تو سب سے پہلے آپ کو طواف کرنا ہوگا۔ تو طواف کے لیے تو وضو کرنا یہ واجب ہے، لیکن فرض کیجئے کہ آپ طواف سے فارغ ہوئے اور صفا مروہ کی سعی کرنے لگ گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو بے وضو بھی یہ صحیح ہو جائے گی۔ صفا مروہ کے بیچ جو ہے بغیر وضو کے بھی صحیح مان لی جائے گی، مگر طواف نہیں مانا جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا وہاں پر طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے صحیح میں وضو ٹوٹ گیا تو بھاگ کے باہر جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ تو مسائل نہ جاننے کی بنیاد پر پھر کیا کرتے ہیں، پھر سے وضو کر کے آتے ہیں اور پھر سے طواف شروع کرتے ہیں اور پھر جو ہے صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں۔ جانتے تو ہے نہیں بیچارے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسائل سیکھیں کم از کم جا کر کے کسی جانکار آدمی کے پاس۔ سونے کے لیے اور سونے کے بعد، یعنی جب اٹھ جائے آدمی، میت کو نہلانے کے بعد یا اٹھانے کے بعد اور بیوی کے قریب یعنی جماع کرنے سے پہلے اور جب بھی غصہ آ جائے وضو کرنا مستحب ہے۔ زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ حدیث شریف اور علم دین مصطفیٰ پڑھنے پڑھانے کے لیے، جمعہ عیدین کے علاوہ دوسرے سارے خطبوں کے لیے، دینی کتابیں چھونے کے لیے اور سطر غلیظ چھو جانے کی بنیاد پر، ناپاک جگہ اور جھوٹ بولنے کی بنیاد پر، گالی دینے کی بنیاد پر، فحش جملے ادا کرنے کی بنیاد پر، کافر سے بدن ٹچ ہو جانے کی بنیاد پر، صلیب کراس عیسائیوں کا جو نشان ہے وہ، یا بت کو چھونے کی بنیاد پر، کوڑھی یا سفید داغ والے سے چھو جانے کی بنیاد پر، بغل میں کھجا لینے کی بنیاد پر، غیبت کرنے کی وجہ سے، قہقہا لگانے کی وجہ سے، گانے کے الفاظ اور اشعار، لغو اشعار پڑھنے کی بنیاد پر، اونٹ کا گوشت کھانے کی بنیاد پر، کسی عورت کے بدن سے آپ کا بدن بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے مس ہو جانے کی بنیاد پر، اور باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے پھر نیا وضو، ان تمام صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، کوڑھی یا سفید داغ والے سے چھو جانے کی بنیاد پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کوڑ کے مریضوں سے ایسے بھاگو تم جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اسلام کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا ہے۔ متعدی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں چھوا چھوت نہیں ہے کہ یہ مرض اڑ کے اس کو لگ جائے، وہ اس کو اڑ کے لگ جائے، جیسا کہ جنگلی پن تھا نا لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، ڈر کے مارے لوگوں نے ٹچ نہیں کیا ہے، ارے مرض لگ جائے گا، مرض لگ جائے گا۔
اسلام کے نقطہ نظر سے یہ جنگلی پن کا قانون ہے. مرض اڑ کر کے کسی کو نہیں لگتا ہے. احتیاط اپنی جگہ پر ہے. سفید داغ اور کوڑ کے مریضوں سے شیر کی طرح جو ہے، شیر جیسے آدمی شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، اس طرح سے بھاگنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ قوم کے بیچ میں ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر کوڑی آدمی کے پاس بیٹھ جائیں گے تو بڑا برا ہوتا ہے، یہ کوڑ کا مرض جس کو ہو گیا ہے. خدا نہ خواستہ اس کو بھی اللہ کے حکم سے وہی مرض ہو جائے تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے ٹچ ہونے کی بنیاد پر یہ مرض ہوا ہے. تو اس فتنے کو دماغ سے نکالنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے دور بھاگا کرو تاکہ تمہارا عقیدہ متزلزل نہ ہونے پائے. حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے کہ سفید داغ کے مریضوں کو حضور نے اپنے پاس بیٹھ کر کے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا ہے. تو چونکہ وہاں وہم کا کوئی تصور تھا نہیں، وہم تو آج ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے نا. وہاں تو وہم کا کوئی گمان کا جو ہے چلن نہیں تھا کہ وہ یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. اس لیے کہ جیسے کوئی بات ہوتی تھی صحابہ فوراً حضور سے پوچھ لیتے تھے اور سرکار اس کا تصفیہ فرما دیتے تھے کہ ایسا نہیں ایسا ہے. آج چونکہ لوگ خود ہی فتوے دے لیتے ہیں. مولانا سے نہیں پوچھنے آئیں گے، جو جہاں بیٹھا وہی فتوے جھاڑ رہا ہے. دو تین کتابیں اردو کی پڑھ لیں گے یا یوٹیوب کے درسگاہ سے کچھ سیکھ لیں گے، آدھا سنیں گے، آدھا سمجھائیں گے اور دو چار اپنی طرف سے ملائیں گے تو وہی فتوے جھاڑنے لگتے ہیں بیٹے. تو جو لوگ 8-10 سال پڑھتے ہیں، سر کھپاتے ہیں، مولانا بنتے ہیں، بیوقوف ہیں وہ لوگ. کیوں پڑھتا آدمی 10-10 12 کتابیں کیوں بیٹھ کے چاٹتا ہے عالموں کے پاس بیٹھ کر کے؟ کیوں علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے ایک طالب علم؟ وجہ اس کی یہی ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، اساتذہ کے پاس بیٹھنے سے آتا ہے. صرف کتابیں پڑھنے سے علم آ جاتا تو میڈیکل کالج بند ہو جاتے، لا کالج بند ہو جاتے، انجینئرنگ کالج بند ہو جاتے، مدرسے بند ہو جاتے، جتنے بھی کالج، جتنے اسکول سب بند ہو جاتے. اس لیے کہ بک اسٹال سے کتاب خرید لائیے، پڑھ کر کے ڈاکٹر بن جائیے، پڑھ کر کے انجینئر بن جائیے، لائر بن جائیے اور مولانا بن جائیے. کیا ایسا ہے؟ 4.5 سال آدمی کیوں جاتا ہے MBBS کرنے کے لیے؟ کیوں جاتا ہے MS کرنے کے لیے 2 سال کے لیے؟ کیوں جاتا ہے D فارما B فارما جانے کیا کیا کرنے کے لیے؟ 4.5 سال کی وکالت کی باضابطہ کلاس کیوں لیتا ہے؟ مطلب یہ کہ علم سیکھنے سے آتا، پڑھنے سے آتا ہے. صرف کتاب خرید کر پڑھ لینے سے علم نہیں آتا ہے. کتابوں میں تھیوری موجود ہے، پریکٹیکل ایک استاد ہی بتاتا ہے کیسے اس تھیوری کا استعمال کرنا ہے، اس چیز کو کس طرح پریکٹیکل زندگی میں اس کو لاگو کرنا ہے. یہ سبق ایک ٹیچر، ایک استاد سکھاتا ہے، پروفیسر سکھاتا ہے. اور دور نہ جا کے اور قریب آئیے اپنے گاؤں شہر مکرانہ میں پتھر بھی موجود ہے، ہتھوڑی اور چھینی بھی موجود ہے. لے آئیے پتھر بازار سے اور اپنے ہاتھ سے کھود کر کے بڑھیا سا قبلہ بنا دیجیے. بنا سکتے ہیں؟ پہلے آپ کو 2-3 سال کسی جانکار استاد کے پاس بیٹھ کر کے سیکھنا پڑے گا. ہتھوڑی لاؤ، چھری لاؤ، چائے لے کے آؤ، پوری لاؤ. تم بھاگتے پھرو گے اس کے آدیش پر. پھر جو 4 سال کے بعد جب تم اس لائق بنو گے کہ ہاں اب اس قابل بن گیا کام کرنے کے لائق، تب تمہیں کوئی کام دے گا. یہ تو سمجھ گئے ہوں میرے خیال سے. تو بغیر سیکھے، بغیر علماء کی بارگاہ میں زانو یہ تلمس طے کیے آپ کے پاس علم نہیں آ سکتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہو تو بجائے جاہلوں سے پوچھنے کے، گلی کوچے میں بیٹھے داڑھی رکھانے والے ایک جناب عالی سے پوچھنے کے، ذمہ دار علماء کے پاس جاؤ. میں ہر امام کی بات بھی نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ہر امام بھی اس قابل نہیں ہے جو آپ کو سرٹیفائی کر سکے. ان کے پاس جائیے جن کے پاس علم بھی ہے، تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے. ان کے پاس جائیے، ان سے دین سیکھ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، اور یہ بھی آقا فرماتے ہیں الناس علی دین خلیلہم. لوگ اپنے دوستوں کے دین پہ ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ. تو جب تم کوئی دین لینا چاہتے ہو تو یہ دیکھو دین کیسے آدمی سے سیکھ رہے ہو. دین کے جانکار سے سیکھ رہے ہو یا جنگلی آدمی سے سیکھ رہے ہو، یہ سوچنے کا وشے ہے. عموماً اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا رواج رہا بھی ہے،
حرمین طیبین میں آج بھی یہ پرچلن ہے حجاز مقدس میں، جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں ہے، مگر ایسے بچوں اور بچیوں سے وضو کروایا جائے تاکہ وضو کرنا ہمارے بچے سیکھ جائیں اور عادت بن جائے ان کی۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتا، آج کی تاریخ میں بھی نہیں آتا ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں یار چلتا ہے، یوں چلتا ہے، چلا لو، کب تک چلاؤ گے؟ مرتے دم تک تم نمازیں پڑھتے رہو نا، اگر تمہارا وضو صحیح نہیں ہے تو کہ نمازیں کسی کام کی نہیں، یہ صرف اٹھا پٹک ہے، لے دے مچائی آپ نے جناب۔ اس لیے وضو کے مسائل سیکھیے، غسل کے مسائل سیکھیے، اور جلدی مسجد میں تشریف لے آیا کیجیے اور کان کا سوراخ صاف کر کے بیٹھا کیجیے دین سیکھنے کے لیے۔ چلو میں پانی لیتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ پانی گرنے نہ پائے، توجہ طلب۔ ٹوٹیاں آپ کھول دیتے ہیں نا نلوں کی، پانی گرتا رہتا ہے اور دے وضو لگائے اور یہاں گر رہا پانی، مطلب کہ ایک لوٹا میں وضو ہو جائے تو 5 لوٹا پانی الٹا سلٹا گرا دیتا ہے بندہ۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا، اپنے گھر میں جب آپ وضو کرتے ہیں کیا ایسے ہی ٹوٹی کھول کے کرتے ہیں؟ تب تو یوں لگتا ہے یار ارے جلدی پانی ختم ہو جائے گا، ٹینکر لگوانا پڑے گا۔ تو اللہ گھر میں کوئی آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے، یہاں بیٹھے آئے اور نل ہی چھوڑے، نل کھول دیا، بہ رہا ہے پانی اور دھما چوکڑی مچایا گیا نماز وضو کرنے کے لیے۔ چلو میں پانی لینے کے بعد ٹوٹی بند کر دو میاں جی، اس کے بعد چہرہ دھلو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، پھر ضرورت پڑے پھر چلو میں پانی لو چالو کر کے نل کو۔ نل کھلا ہوا چھوڑ مت دیجئے، یہ اسراف میں بیجا خرچ میں آتا ہے، اور اللہ فرماتا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جب آپ وضو کر رہے ہوتے نماز کے لیے، محتم بالشان عبادت کے لیے وضو کر رہے ہوتے، اس وقت بھی شیطان کے بھائی آپ بن رہے ہیں، تو کاہے کا وضو آپ کا ہے؟ تو پانی حساب سے نکالا کیجیے، فضول خرچی سے بچیے۔ اس کا اندازہ رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہ لیں، مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو ہی پانی کافی ہوتا ہے، مسئلہ سن لیجئے۔ تو ناک میں پانی ڈالنے کے لیے پورا چلو بھر کے پانی مت لیجئے، یہ مسئلہ شریعت کا ہے۔ جو مذہب مہذب اپنے ماننے والوں کو نماز جیسی محتم بالشان عبادت کے کرنے کے لیے جو وضو کا سسٹم رکھا ہوا ہے، اس وضو میں بھی ضرورت سے زیادہ پانی کے استعمال پر قدغن لگایا اسلام نے۔ خبردار، پانی فضول مت خرچ کرو۔ لیکن آدمی کتنا بے راہ رو ہے، کتنا پانی پھینکتا ہے، کتنا پانی پھینکتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بھر لیا ہے پورا دونوں چلو میں اور لے دقادق دے دقادق چل رہا ہے صاحب۔ ہاتھ، پاؤں، سینہ اور پیٹھ پر اگر زیادہ بال اگائیں، کچھ لوگوں کے بہت بال زیادہ ہوتے ہیں ہاتھ پہ، پیر پہ، سینے پہ، پیٹھ پہ، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان بالوں کو آپ چھلا بھی سکتے ہیں اور کریم لگا کے اسے ختم بھی کر لیجئے تاکہ پانی زیادہ نہ لگے۔ سینے پہ زیادہ بال اگر ہے نا تو اس کو بھگونے کے لیے اپنے چمڑے تک پہنچانے کے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ ان بالوں کو آپ چھلا سکتے ہیں، کٹا سکتے ہیں، کریم لگا کے ختم کر سکتے ہیں تاکہ پانی کا زیادہ استعمال نہ کرنے میں آپ کو یہ احتیاط کے مسائل مذہب اسلام نے سکھائے ہیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ مگر کیا کیجیے گا، ہماری اس قوم کا حال یہ ہے جب پانی میونسپل کی طرف سے آتا ہے تقریباً 2/3 اس شہر کے لوگ سڑکوں اور نالیوں اور گٹر میں پانی پھینکتے ہیں۔ جس محلے میں جس دن پانی آ جائے کم سے کم نہیں تو گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ تک تو پانی کا ستیہ ناش ہر محلے کے لوگ کرتے ہیں۔ پوری گلی اور پوری سڑکیں پانی سے لبالب ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بھی اس بارے میں چلتے پھرتے ہم دیکھتے رہتے ہیں لوگ کس طرح سے پانی بھر کر کے اور نل کھلا چھوڑ کے چل دیں گے، یا گٹر میں ڈال دیا ہے، پانی بہ رہا ہے تو بہ رہا۔ کیا اس وقت بھی ایسا آپ کرتے تھے جب آج کے یہ نہر کا پانی نہیں آیا تھا؟ 15 دن کے بعد جب پانی ملتا تھا تب حال کیا تھا آپ کا؟ ہم نے وہ دن بھی دیکھے اسی شہر میں، اپنی ہی گلی میں عورتیں روڈ جام کر کے بیٹھتی تھی، پانی نہیں آیا، پانی نہیں آیا، پانی نہیں آیا۔ اب مر گئے تم لوگ، یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ عورتیں، بچیاں، مرد برتن لیے، پیپا لیے، چرو لیے، بھاگ بھاگ کر کے اس کا نل چالو کہ نہیں چالو ہے، وہاں سے 2 چرو لے آئے، وہاں سے 2 چرو لے آئے۔ اللہ نے آج فراوانی کر دی ہے تو پگلا گئے ہو یا دماغ کی نسیں ہل گئی ہماری؟
اس طرح پانی فضول پھینکتے ہو تم لوگ. کیا گھر کے گارجین کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ گھر کی عورتوں اور بچوں پر اس بات کی سرزنش کریں پانی کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے, فضول خرچی ہے. ایسے لوگ اللہ کی درگاہ میں بعض پرس کے لیے کھڑے کیے جائیں گے, رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. تو یہ کنڈیشن ہماری ہے پانی ضائع کرنے کی. مذہب اسلام یہاں تک فرماتا ہے اگر آپ ندی کے کنارے بھی بیٹھے ہیں نا وضو کرنے کے لیے, تب بھی اتنا ہی پانی استعمال کیجیے جتنی وضو کی ضرورت ہے. اسلام نے پیدائش سے لے کر کے موت تک, دخول جنت و دخول جہنم تک سسٹمیٹک نظریے کو پیش کر کے کیسے کیا کرنا ہے وہ سارے طریقے حضور نے بتا دیے. کسی کا محتاج اسلام نے نہیں بنایا ہمیں اور آپ کو. اسلام نے مسلمانوں کو خود کفیل بنایا ہے. کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, سونا کیسے ہے, جینا کیسے ہے, مرنا کیسے ہے, نماز روزہ حج و زکات کیسے کرنا ہے, بڑوں کا ادب کیسے کرنا, چھوٹوں سے پیار کیسے کرنا ہے, بچوں کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے, ماں باپ کے حقوق بچوں پہ کیا ہیں, معاشرے کے حقوق ہم پہ کیا بنتے ہیں, سماج کے حقوق ہم پہ کیا بنتے ہیں, یہ سب باضابطہ طور پہ مسائل شرعیہ کتابیں موجود ہے. ہے کوئی سیکھنے والا, ہے کوئی جاننے والا اس کا؟ اسلام بپوتی میں ملا ہے نا, بپوتی میں, جیسے باپی خان مل گئی نا لوگوں کو, ایسے ہی باپ مسلمان تھا تو بیٹا مسلمان ہے. تو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. آج ویسٹرن ملکوں میں جناب والا امریکہ میں, برطانیہ میں کتنے بڑے بڑے پادری مسلمان ہو رہے ہیں. ابھی آسٹریلیا کے لوگ مسلمان ہوئے پادری, ایک اور ملک کا پادری بھی جسٹ مسلمان ہفتہ بھر کے اندر پڑھ لکھ کر کے, جن کی کتابیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں, جنہوں نے 80 سال تک 75 سال تک اپنے مذہب عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے اسلام کے خلاف دشمنی کی انتہا کر کے انہوں نے پیغام پہنچایا جنتا تک. اب وہ مسلمان بن گئے. ان سے پوچھو مسلمان کیوں بنے, تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پڑھ لکھ کر کے جتنی کوشش کی, محنت کی, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام سے زیادہ سچا مذہب دوسرا کوئی نہیں ہے. ایک ہی جواب ہے ہر پادری کا. ہم نے 80 سال تک عیسائیت کے تبلیغ اور مشن میں کام کیا ہے, مگر وہ سکون میسر نہیں آیا جو اسلام کی چھتر چھایا تلے آنے کے بعد ملا. اسلام دلوں کو امپریس کرتا ہے, دلوں کو سکون دیتا ہے. اور اللہ کا فرمان بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بندو اللہ کی یاد کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے, دل کو قرار ملتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, ارے حضرت بہت پریشان ہے, ارے بہت پریشان ہے, ارے سکون نہیں ملتا, نیند نہیں آتی. بالکل نہیں آئے گی. اب اس کے لیے چاہے تم پلیتا جلاؤ, چاہے تعویذ گلے میں, کیا ناک میں, آنکھ میں سب سجا ڈال ڈال کے پہن لو, تلی میں, گردے میں, کلیجی میں, کوئی تعویذ تمہیں سکون نہیں دے سکتی ہے. ایک ہی چیز سکون دینے کے لیے, وہ اللہ کی یاد ہے. رب کی محبت کے جلوے دل میں بسا لیجئے, یہی وہ چیز ہے جو دلوں کو اطمینان دیتی ہے. ویسے بھی آپ کو اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے نا, بھلے ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن آپ قرآن شریف لے کے بیٹھ جائیے نا, تو لگتا ہے کہ دل کو کچھ تھوڑی راحت مل رہی, دل کو اطمینان مل رہا ہوتا. اکیلے میں نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. اور یہ کانفیڈینس ہونا چاہیے نا آدمی کو یار, یقین. ان تعبد اللہ کانک تراہ, آقا فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ یقین نہیں جمتا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو نمازوں میں, تو یہ یقین تو جما ہی سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب بندہ یہ یقین کر لے رب مجھے دیکھ رہا ہے, گناہ نہیں کر سکتا ہے وہ. کیا پولیس کے دیکھتے ہوئے کوئی آدمی چوری کر سکتا ہے؟ اگر دیانت دار پولیس ہے تو رشوت خور کی بات نہیں کرتا. سگنل پہ کھڑے ہوئے پولیس والے کی نظر کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سگنل توڑ کے بھاگ سکتے ہیں؟ ڈر کس کا غالب ہے؟ ارے یار وہ دیکھ رہا ہے, ارے وہ پولیس والا دیکھ رہا ہے, ابھی دوڑا کے پکڑے گا اور فائن لگا دے گا, 1000 2000 5000 جو بھی لگانا ہوا ہے. ہم بھی کبھی آتے جاتے دیکھتے ہیں نا, جب پولیس اسٹیشن کے سامنے وہ سب بیریئر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اگر بغیر ہیلمٹ کے کوئی گزر رہا ہوتا تو بہت دور سے دیکھ لیتا, تو اس گلی سے بھاگ لیتا, اس گلی سے بھاگ لیتا ہے.
تاکہ پولیس کا سامنا نہ ہونے پائے. ڈر کتنا غالب ہے پولیس والے کا, زیادہ سے زیادہ 1000 روپے کا وہ بل بنائے گا. اتنا ڈر آپ کو ہے نا, تو کیا آپ کے رب کا اتنا بھی ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ ایک بندے سے ڈر لگتا ہے آپ کو, اس خالق سے ڈر ہمیں اور آپ کو نہیں لگتا, جو خالق ہمیں ہر لمحہ ہر آن اجالے میں بھی اور اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے. جب تک مسلمان اس یقین کے ساتھ مسلمان تھا, دنیا میں کامیاب تھا. مسلمانوں نے جنگیں بم, آئٹم بم, تلوار اور اس سے نیزے برچھیوں سے نہیں جیتی ہیں. مسلمانوں نے جنگیں جیتی ہیں اللہ پر اعتماد اور رسول کردگار پہ بھروسہ کر کے جیتی ہیں. ورنہ 40 صحابہ نے 50 ہزار 1.5 لاکھ کی فوجوں کو ایسا تہتے کیار میدان جنگ جیتا ہے. کیسے؟ رب کا یقین, اللہ کی محبت, اپنے رسول پر اعتماد. اس بنیاد پر مسلمانوں نے دنیا میں 3 بر اعظم پہ بیک وقت حکومت. جس قوم کا آج ایک MLA مشکل سے نہیں بن پاتا ہے, MP کی سیٹ نکالنا, ایک آدھ الیکشن اور گزرنے دیجئے نا, شاید کوئی MP بھی نہیں ملے گا مسلمانوں کا پارلیمنٹ میں, جو پرانی دنیا بنا چکی ہے. غیروں نے بھی ایسے ایسی نصیحتیں دے رکھی ہیں نا کہ آدمی کی طوطے اڑ جائیں, طوطے سننے کے بعد. ایک جملہ مجھے یاد آیا ایک لیڈی کا جو ٹائمز میل کی ہے کہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے مگر ڈھنگ کی کھوپڑی نہیں ہے. اس ایک جملے نے ہماری حیثیت بتا دی. مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے, ڈھنگ کی کھوپڑی نہیں ہے. سمجھ سکے آدمی تو اس ایک سینٹنس میں بہت کچھ سبق اور میسج پوشیدہ ہے, اور نہیں سمجھتا ہے تو طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ 2 بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. بنانے کا پلان بنایا جا چکا ہے. اس قوم کو اپنگ بنا دو, اپاہج بنا دو. یہ خود اپاہج بنی ہوئی, کیا بناؤ گے؟ نہ جینے کا شعور, نہ کھانے کا شعور. ہاں یہ بات ضرور ہے, دلالی میں 1 نمبر ہے. یہ سینٹنس بھی ادھار لیا ہوا ہے اسی لیڈی کا جو ٹائمز میل کی جو پترکار ہے, اس نے ہی بتایا کہ مسلمان صرف دلالی میں سب سے آگے, اور پولیس اسٹیشن کے آس پاس گھومتے پھرتے مل جائیں گے آپ کو. ارے بالکل, سیاہی سے میری بہت بنتی ہے. کبھی ہم چائے بھی پیتے ساتھ میں کر کے, جاتا ساتھ میں لے کر چپے کھڑا رہتا وہاں پہ. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری. یہ شعر اس نے بھی پڑھا ہے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. تو اگر دریا کنارے آپ وضو کر رہے ہیں نا, تب بھی پانی کا زیادہ استعمال مت کیجیے. جتنی ضرورت ہے وضو کرنے کے لیے پانی کی, اتنا ہی پانی یوز کیجیے جناب. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے, وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے. وہ اور یہ دھلا تم نے کہ یہ نہیں دھلا, یہ نہیں دھلا کہ یہ دھل گیا, ارے یار یہ تو نہیں شاید دھلا. یہ وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان ہے. اس شیطان سے بچنے کے لیے تدبیریں بھی بیان فرمائی گئیں. رجوع اللہ, اللہ کی طرف سے مکمل توجہ اس کی طرف کیا جائے, اللہ کی طرف. شیطان کے وسوسہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھا جائے. تیسرا یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کو بھی کثرت سے پڑھیں. چوتھے یہ سورہ ناس, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اخیر تک اس کو پڑھیے. اور جو بھی بہتر دعائیں یاد ہوں, استغفار وغیرہ, اس کو پڑھتے رہیں. اس سے آپ جو ہے شیطان کے وسوسے سے بچ جائیں. یہ بھی فرمایا گیا کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو کچھ پانی کے چھینٹے اپنے پیجامے یا پینٹ کے اس مقام پر جو پیشاب کا مقام ہے, اس جگہ پر چھینٹے مارنے پانی کے. ایسا ہوا تو وسوسہ آپ کا رک جائے, جس کو میانی بولتے ہیں نا. میان کا مطلب تھا بیچوں بیچ, دونوں ٹانگوں کے بیچوں بیچ پانی کے چھینٹے مار لیجئے. اس سے شیطانی وسوسہ ختم ہونے کا علاج بتایا گیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین سیکھیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, اور بھلائی ہماری اسی میں ہے
اسی میں بھلائی ہے۔ جلسے تو بہت ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مگر جلسوں میں سیکھنے کو کم ملتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا مضمون فکس ہوتا ہے، اس پہ ہمیں خطاب کرنا ہے، ختم بات۔ واہ واہ زندہ باد، واہ واہ زندہ باد ہی چلتا ہے۔ فکر سکھانے کی کم ہے لوگوں، کاش ہم اپنی مسجدوں سے قوم کو سکھانے کی شروعات کریں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا سنی ہی کم سیکھتا ہے، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، وہ تو بہت محنت کرتے ہیں سیکھنے میں، ہمارا سنی سیکھتا کم ہے، وقت نہیں اس کے پاس میں سیکھنے کے لیے، باہر بیٹھا رہے گا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بکواس کرتا رہے گا ہوٹل پہ، وہ چلے گا مگر ٹائم پر مسجد میں نہیں آئے گا کہ کچھ سیکھ لیں 2-4 مسئلہ نہیں آئے گا۔ میں محسوس کر رہا ہوں 1 مہینے سے جب سے میں نے یہ چیپٹر شروع کیا ہے نا، محسوس کرتا ہوں کہ یہ اندر کا حصہ بھی نہیں بڑھتا ہے۔ آدھی تقریر میں مسئلے مسائل کی کر چکا ہوتا ہوں تب لوگ آتے ہیں، میں نے کوئی اپنے ابا کی بات تو بتانی نہیں آپ کو، نہ میرے خاندان کی بات بتانی ہے، میں تو آپ کے بھلائی کی بات کر رہا ہوں میاں جی، کہ وضو تم نے کیسے کرنی ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نمازیں تمہیں کیسے پڑھنی ہے، اسے ٹھیک کر لو۔ جبریل سکھانے آئیں گے نہیں آپ کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے اور پھر ایسے دبا کر کے گلا روح لے کے چل چپ چاپ حساب کتاب کا بھگتان کر اللہ کے دربار میں۔ اس لیے سیکھو، دین سیکھو، الدین النصیحہ، آقا فرماتے دین سراپا نصیحت کا نام ہے، نصیحت کا، اور اللہ فرماتا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہو، بے شک نصیحت مومن کو فائدہ دیتی۔ اب اگر آپ مومن ہیں تو نصیحت فائدہ دے دے گی، اور نہیں ہیں تو اسے آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔